اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن سيدنا سيد الإسلام والإسلام قال المسلم والسلم والمسلمون بالإحسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه إلى فريق الإسلام الكريم فقال الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انسانیت اور دنیا میں پائے جانے والے تمام لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی اللہ سے شفقت کی. جیسے ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کسی کو کوئی بڑے منصب سے کوئی بڑے عہدے سے نوازا جاتا ہے تو اس سے پسند اور ادب برداری کی جاتی ہے, شفقت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس دنیا میں یہ بہت بڑے عہدے کے لیے پیدا فرما رہا تھا. انسان نارمل زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا. ٹائم پاس کرنا اور اپنا وقت گزار لینا یہ انسان کا کام نہیں ہے. انسان اس دنیا میں اللہ کی خلافت کا حق ادا کرنے کے لیے آیا ہے. گویا اس کو حق تعالی شانہ نے خلافت کے منصب سے نواز کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. اور ظاہر بات ہے جب اللہ اس کو اتنے بڑے عہدے اور منصب کے لیے پیدا فرما رہے ہیں تو اس سے قسم بھی لی جائے گی, اس سے ادب برداری کی جائے گی. جیسے گزشتہ کل شام کو 7:30 بجے ادھر سورج غروب ہو رہا تھا اور مہاراشٹر کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی شفقت کی ہے اس لیے کہ اس کو سی ایم کے عہدے پر بٹھایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے عالم ازل میں قسم لی, اس کو قسم دیا ہے. کون سے الفاظ میں؟ الستُ بربکم, تم سگنیچر کرو زبان کے اقرار کے ذریعے. اس لیے کہ آدمی کے پاس 2 زبانیں ہیں, یا دوسرے الفاظ میں بولو کہ اس کے پاس 2 قلم ہیں. ایک زبان تو وہ ہے جو منہ میں ہے اور ایک زبان وہ ہے جسے وہ جیب میں کبھی کبھی لٹکا کر یا اپنے ٹیبل پر قلم کی شکل میں رکھتا ہے. اس لیے علماء عرب یہ کہتے ہیں کہ القلم احد اللسانین, قلم یہ 2 زبانوں میں سے ایک زبان ہے.
تو انسان سے یہ پسند کی گئی کہ الستو بربکم، سارے انسانوں نے مل کر کہا تھا کہ بلا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایویڈنس یا شپت کی کوئی حلف نامہ لیا جاتا ہے تو گواہ بھی مقرر ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کو اس شپت کی اور حلف برداری کا گواہ بنایا گیا اور یہ کہلوایا گیا کہ شہید نام۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں شپت گرہن کر کے قسم اٹھا کر اور ذمہ داریاں لے کر آیا، اور جب کوئی نیا ملک بنتا ہے تو اس کا نیا دستور بھی بنتا ہے، اس کا نیا کانسٹیٹیوشن اور قانون بنتا ہے۔ اللہ پاک جب اس دنیا کو بنا رہے تھے اور انسانوں کے ذریعے اس دنیا کو آباد فرما رہے تھے تو اس وقت ایک قانون بھی اللہ نے کتابوں اور انسانوں کی شکل میں طے فرمایا۔ قرآن کریم میں ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور سنو، انسان پرسنلی طور پر کوئی غلط کام کر لے یا اس سے کوئی خطا ہو جائے تو آگے پیچھے کر کے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بندار کے خلاف اگر وہ کوئی کام کرے تو ڈائریکٹ اس کو دیش دروہی سمجھا جاتا ہے، اس کو بغاوت کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے بندھن طے کیا قرآن کریم اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں کی شکل میں، اور ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اپنے اپنے وقت پر انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے پھر اپنی وراثت اور نیابت کے طور پر علماء، اولیاء، صلحاء، مبلغین، واعظین، مرشدین اور داعین ان لوگوں کو طے کر دیا۔ یہ لوگ آ کر دنیا کی شانتی، دنیا میں امن، باہمی محبت، اخوت، برادری اور دنیا کا نظام برکت کے ساتھ چلتا رہے، اس کے لیے رہبری فرماتے رہے۔ اللہ کے نظام میں کہیں بھی اور شانتی، سکون اور امن کو غائب کرنا اور دنیا کے انسانوں کی زندگی کو اچھیلن بنانا، اس کو مشکل بنانا، یہ کسی بھی الہی قانون میں نہ پہلے تھا اور نہ اب ہے۔ بلکہ یہ لفظ عجیب سنا، جو مصنوعی قانون خداوندی ہے، جو اپنی طرف سے گھڑے گئے ہیں اور نسبت اس کی دھارمک کتابوں کی طرف دی جاتی ہے یا نسبت اس کی آسمانی نظام کی طرف دی جاتی ہے، ان مصنوعی نظام خداوندی میں بھی کہیں بھی شانتی کو، امن اور سکون کو اعمال کرنے کا خوب تک نام نہیں۔ کسی جانور کو ستانا جب اس کی اجازت نہیں ہے تو کسی انسان کو ستانے کی اجازت کیسے ہو؟ میں اپنے خطبے میں پڑھی ہوئی حدیث کی طرف جا رہا ہوں۔ میری پوری 10 منٹ کی تقریر کا خلاصہ اتنا نکلا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں کہ جو بھی آدمی
اللہ کی طرف سے اس دنیا میں پیدا کیا گیا ہے وہ ایک ذمہ داری، وہ ایک بندھارن اور قانون لے کر آیا ہے۔ آزاد رہ کر جینے کی اس کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ آزادی کی دو قسمیں، ایک آزادی محمود، مطلوب اور مستحسن ہے، اور ایک آزادی مذموم ہے۔ انسان کے جسم کی آزادی شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ انسان کا جسم کسی کا غلام نہ بنے، لیکن ذہن، فکر اور دماغ یہ تو محمد کا غلام ہونا ضروری ہے، یہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام کے نظریے کے اعتبار سے فریڈم آف اسپیچ بھی نہیں ہے، یہ جمہوریت کی دین ہے، یہ انڈیپینڈنسی اور ڈیموکریسی کی دین ہے کہ آدمی کے دل میں جو آئے وہ بکواس کرے، اور اس کو نام دیا جا رہا ہے فریڈم آف اسپیچ کا، لیکن نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ زبان چلتی ہے دماغ کے تابع ہو کر، ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں دماغ کے انڈر کنٹرول ہو کر۔ دماغ کو پاور اور ریموٹ کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے۔ اگر دل کے بادشاہ ہے تو دماغ حاکم ہے، دماغ حاکم ہے۔ جیسے دیش میں ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک گروہ پردھان ہوتے ہیں، دماغ یہ گروہ پردھان قانون کو پاس کرتا ہے، قانون کو لاگو کرتا ہے، یس اور نو اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک عجیب بات سنا، مفتیوں کے ٹیبل پر آج تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے کہ دماغ کے مرنے کا نام موت ہے یا دل کے مرنے کا نام موت ہے۔ یہ مسئلہ ابھی بھی کوشچن مارک کے ساتھ فقہ اکیڈمی میں بھی پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کی حرکت چالو رہتی ہے لیکن دماغ بند ہو جاتا ہے، اور کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے۔ وہ ایک مستقل چیپٹر ہے جو اس بیان کے قابل بھی نہیں۔ ہمیں یہ بتلانا ہے کہ انسان جسمانی طور پر آزاد ہے۔ اسلام نے غلامی کا فیور نہیں کیا، بلکہ جو لوگ کہیں غلام ہوں تو کفارے کے نام سے ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، لیکن دماغ کو اللہ نے اپنے تابع کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا گیا کہ اسلام کی خصلتوں میں اور اسلام کی عادتوں میں بہترین عادت اور بہترین خصلت کون سی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ اسلام بہت سی خصلتوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دیکھو، ایمان الگ ہے اور اسلام الگ ہے، یاد رکھو۔ اسی لیے ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو حضور نے فرمایا سوچ کر بولو تم مسلم ہو یا مومن ہو۔
سورہ حجرات میں بھی یہ بحث آئی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ دیہاتی آجو بازو کے گاؤں والے بارگاہ رسالت میں آ کر ایمان کا دعویٰ کرنے لگے کہ ہم آمنا، ہم مومن ہیں۔ قرآن کریم نے جواب دیا، قل، کہ نبی آپ کہیے، لم تؤمنوا، تمہارا ایمان کا دعویٰ غلط ہے۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مومن ہیں۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ایک نور ہے، ایک حقیقت ہے، ایک کوالٹی ہے جو آدمی کے دل کے اندر پیوست ہوتی ہے۔ اسلام کوانٹٹی کا نام ہے اور ایمان کوالٹی کا نام ہے۔ یاد رکھنے کے آسان کرنے کے لیے بتایا، ایمان کوالٹی کا نام ہے اور اسلام کوانٹٹی کا نام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اور دل میں اس حقیقت کے سما جانے کے بعد آدمی بہت سے کاموں کا پابند بن جاتا ہے، اور ان کاموں کے بجا لانے کا نام اسلام ہے۔ اور وہ کام اتنے آسان نہیں ہے۔ علامہ اقبال جیسا مرد مجاہد یہ کہہ رہا ہے کہ چون گویم مسلمانن بلرزم، چون گویم مسلمانن بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں ناچتا کودتا نعرے بلاتا اور جوش میں آ کر اچھلتا نہیں ہوں، بلکہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے بدن پر کپکپی طاقت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کتنی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہ دانم مشکلات لا الہ کا، میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا گویا اپنے آپ کو آسمانی نظام کے ماتحت سرنڈر کر دینا، اور اس سرنڈر کرنے میں اپنے جذبات، اپنے ایموشنز، اپنا جوش، اپنی مرضی اور اپنا ولولہ، اس کا کام نہیں چلے گا، بلکہ جوش میں ہوش شریعت اور فراست باطنیہ اور روشنی نور قرآن ضروری ہے۔ مکی زندگی میں ظلم و ستم کے بادل منڈلا رہے تھے، اور نہ جانے مسلمان کیسی زندگی گزار رہا تھا۔ مسلمانوں نے کئی مرتبہ مطالبہ کیا ہمیں اجازت مل جائے کہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کریں، لیکن فرمایا نہیں، تمہارے ہاتھ، تمہاری طاقت، تمہارا جوش، تمہارا ولولہ یہ ہمارے تابع ہے، ہم بولیں گے تو وہ استعمال ہوگا، اور ہم نہ بولیں گے تو تمہیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ سچ بولنا کتنی بڑی عبادت ہے، سچ بولنا کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن سچ بولنا عبادت کب بنتا ہے؟ جب شریعت اس سچ بولنے کی اجازت دیتی ہو۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جہاں شریعت جھوٹ بولنے کو کہہ دے وہاں جھوٹ بولنا صدقہ۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے
تو یہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے بلکہ صدقے کا ثواب ہے۔ اپنی بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کہ گئے ہیں بھٹکنے اور بول رہے ہیں کہ تعلیم میں بیٹھا تھا۔ آج صبح ہی ایک صاحب کا فون آیا کہ میں کہیں بھٹکنے نکلا ہوں 2 دن سے، تو میں نے ان سے پوچھا بے تکلفی میں کہ اپنی بیوی کو کیا کہہ کر نکلے ہو؟ اب بیوی کو یہ کہہ کر نکلا ہوں کہ کسی جگہ بہت امپورٹنٹ پروگرام میں جا رہا ہوں۔ یہ جھوٹ بولنا تو بیوقوف بنانا ہے، لیکن بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے جھوٹ بولنا۔ مثلا اس نے دال چاول بنائے، تقریباً آج وہی بنے ہوں گے، دال چاول بنائے، آپ دال چاول کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے ہوئے اس سے یہ کہو کہ انکلیشور کو کیا بلکہ نرمدا سے تاپی اور تاپی سے واپی تک کسی بھی ہوٹل میں ایسی دال نہیں پکی ہوگی جیسے تم نے پکائی، اگرچہ وہ جل گئی ہو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولنا بہت بڑا سوال ہے، اس لیے کہ آپ نے عورت کا اتساہ بڑھایا، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کے دل کو خوش کیا۔ کسی کے دل کی اللہ کے نزدیک بہت بڑی وفا ہے۔ تو حضور سے ایک روایت میں یہ ثابت ہے کہ اسلام کئی بہت ساری عادتوں کے اور بہت سارے خصائل اور بہت سارے امور کے اپنانے کا نام ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتاب الایمان میں ایک بہت بڑا چیپٹر قائم کیا ہے، باب امور الایمان، اور اس کے ذکر میں ایک حدیث لائے کہ الایمان بضع وسبعون وفی روایت وستون شعبۃ، کہ ایمان اور اسلام یہ 70 اس سے زائد شعبوں کے اور اس سے زائد عادتوں کے اپنانے کا نام ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور سے دریافت فرمایا گیا کہ سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ بہت اچھی حدیث سنا، بہترین مسلمان بننا ہو تو آدمی شاندار جاندار نامدار مسلمان کیسے بن سکتا ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تہجد پڑھو گے تو شاندار مسلمان بن جاؤ۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی بہنوں کی وراثت ڈبا کر 25 لاکھ کی مسجد بناؤ گے تو شاندار مسلمان بن جاؤ گے۔ حضور نے اور کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد 3 چیزوں کو فرمایا کہ 3 چیزیں کرو گے شاندار مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 1، جس کو کئی حدیثوں میں الگ الگ اعتبار سے دہرایا گیا ہے، توجہ سے بات کو سنیں، ہمارے ذہن میں نہیں جاتا اس کی طرف۔ فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ سلامت رہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور حضور کا کلام بلاغت کی اتحاد کی خدمتوں سے بھرپور ہے۔ زبان کو ہاتھ پر مقدم فرمایا، 2 چیزیں فرمائی، جس کی زبان اور ہاتھ ان دونوں سے دنیا کے سب لوگ سلامت رہے۔ زبان کو پہلے بیان فرمایا، ہاتھ کو بعد میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کی تکلیف کا دائرہ وسیع ہے اور ہاتھ سے تکلیف لمیٹیڈ ہوتی ہے۔ جو لوگ سامنے ہیں، قریب ہیں، ان کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے، لیکن جو دور ہیں
جو دیوار کے پیچھے ہیں، جو ہمارے مشاہد نہیں ہیں، ان کو ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی۔ لیکن یہ زبان جو ہے نا وہ عجیب ہے، سامنے والا بھی اس کی لپٹ میں آتا ہے، دور والا بھی اس کی لپٹ میں آتا ہے، اپنے بھی اس کی لپٹ میں آتے ہیں اور غیر بھی اس کی لپٹ میں آتے ہیں۔ اور یہ چھپا ہوا دشمن بھی ہے۔ چھپے دشمن جتنا نقصان پہنچاتے ہیں اتنے کھلے دشمن نہیں پہنچاتے۔ چھپے دشمنوں نے برسہ برس تک نقصان پہنچایا، احساس نہیں ہوا۔ کاش کہ اس وقت احساس ہو جاتا۔ والعقلاء تکفیہم الاشارہ۔ اور کھلے دشمنوں کے تکلیف کا احساس ہوتے ہی ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ تو زبان یہ چھپا دشمن ہے، بول کے ایسی چھپ جاتی ہے کہ بولتی ہے وہ اور مار کھاتی ہے پیٹھ، ہاتھ اور نہ جانے کون کون۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التهام ولا يلتام ما جرح اللسان، کہ نیزے اور تلوار کے گھاؤ یہ بھر سکتے ہیں، لیکن زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی تو معافیا مانگنے کے باوجود دل سے وہ زخم جاتا نہیں۔ اس لیے ہم لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری نظر اس پر سے گزری کہ حضور نے ہاتھ پیر کو روکنے کی اتنی تلقین نہیں فرمائی جتنی زبان کو روکنے کی تلقین فرمائی۔ ایک روایت میں تو ایک صحابی کی زبان پکڑ کر حضور نے فرمایا اس کو سنبھال کر رکھنا، تو صحابہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جائیں گے؟ کہا اسی کی وجہ سے تو زیادہ تر لوگ اونگے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آج کل ایک زبان اور ہے جس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی وضاحت کی، قلم۔ اور اسی قلم کا روح یہ انگلیوں نے دھارن کر رکھا ہے۔ موبائل پر کسی کے خلاف کامنٹ کرنا، کسی کی آئی ہوئی برائی کو فارورڈ کرنا، یہ بھی زبان سے کی جانے والی غیبت کے برابر بلکہ اس سے زیادہ ڈینجر ہے۔ کچھ لوگ تو پڑھتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، کسی نے بھی بھیجا۔ اب کبھی کبھی کچھ لوگ تحقیق کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ نے اس کو تحقیق کے لیے بھیج دیا۔ اس کی حفاظت کرو۔ زبان کی لپیٹ میں مردے بھی آتے ہیں اور زندہ لوگ بھی آتے ہیں۔ اور دوسری چیز جس سے انسانوں کو روکا گیا ہے وہ یہ کہ اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرو۔ ظلم کرنے کے لیے، کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے ہاتھ کا استعمال نہ ہو۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ دو اعضاء کا ذکر کر کے حضور نے جامعیت بتائی۔ یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث شریف کا کہ زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے لوگوں کو بچاؤ، مطلب پیر سے کسی کو کک مارو نہیں، یا کسی کو سر مارو نہیں، یہ نہیں۔ بہت زوردار بات ہے۔ زبان کہہ کر قوت قولیہ کی طرف اشارہ ہے اور عمل کہہ کر قوت عملیہ کی طرف ہاتھ کہہ کر اشارہ ہے۔ اور آدمی میں یہی تو دو طاقتیں ہیں، قول اور عمل، کہ اپنے قول کی پوری طاقت کسی کے خلاف استعمال مت کرو اور اپنے عمل کی طاقت کسی کے خلاف استعمال مت کرو۔ اور ایک حدیث شریف میں دوسری چیز ارشاد فرمائی گئی، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 میں نے مختصر کہہ دی کہ زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دنیا کے لوگوں کو بچاؤ، اور نمبر 2 پر فرمایا غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور نمبر 3 پر فرمایا
جانے انجانے آدمی کو سلام کیا کرو۔ یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں۔ محدثین نے وہاں ایک سوال اٹھایا ہے، مجھے اصل بات یہ کہنی ہے آج کے بیان کہ ایک مرتبہ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آدمی بہترین مسلمان کیسے بنے گا، تو فرمایا زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے بچاؤ۔ کسی دوسرے موقع پر پوچھا گیا تو فرمایا لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کسی تیسرے موقع پر فرمایا گیا کہ لوگوں کو سلام کرو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سمجھاتا کہ اسلام پرائیورٹیز سے ریسرچ کرتا ہے۔ پرائیورٹیز جس کو اردو اور عربی میں ترجیحات کہا جاتا ہے۔ ہر موقع پر ایک ہی کام کرنا افضل نہیں ہوتا، یہ ہے پرائیورٹی۔ ہر موقع پر ایک کام کرنا افضل نہیں ہوتا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو غربت، اجنبی پن، وحشت اور انجانے پن کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا حکم دیا کہ لوگوں کو کھلاؤ، اور قریب کرنے کے لیے، انس پیدا کرنے کے لیے، وحشت دور کرنے کے لیے سلام کا رواج تھا۔ اور جب معاشرہ بلڈ اپ ہو گیا، سماج بن گیا اور انصار و مہاجرین خلط ملط ہو کر رہنے لگے تو اس وقت فرمایا کہ اب سب مڑ ہو کر رہتے ہیں، خطرہ ہے کہ کسی کی زبان سے کسی کو، کسی کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو دیکھنا ہاں سنبھل کر رہنا۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ تربیت کی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 365 دن ایک ہی کام کرنے کی اگرینتا نہیں ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، اس کی سانس کے واندے پڑ گئے، سانس خیشوم میں جا کر بول رہا ہوں، بغیر منہ کے نہیں بول رہا ہوں کہ جس سے پھر آدمی کا جنازہ بھی اڑ جائے۔ اس کی سانس کے واندے پڑے اور وہ موت کی ڈولی میں بیچارہ ہچکوے کھا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا تو معمول ہے، میں پہلے تہجد پوری کروں گا پھر تجھ کو ہاسپٹل لے جاؤں گا۔ اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں ہو سکتی، یہ مہا بے وقوفی ہے۔ اس کی جان بچانا یہ تہجد سے بڑھ کر ایک دلیل پیش کرتا ہوں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب کا موقع ہے۔ ہمارے وہ آقا جنہوں نے نماز کا امپورٹنس جگہ جگہ پر زبردست ارشاد فرمایا، لیکن غزوہ خندق کے موقع پر ظہر کی نماز کے بعد جنگ یہ اپنے شباب پر ہو گئی اور دونوں طرف سے خطرناک موڑ چڑھنے لگا۔ عصر کا وقت ہو گیا، حضور نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، نہیں۔ محدثین کا رجحان یہی ہے کہ حضور نے عصر کی نماز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھا، اس لیے کہ ایک طرف ملت خطرے میں پڑی ہوئی تھی اور اس وقت تک صلاۃ الخوف کی مشروعیت ابھی نہیں ہوئی تھی۔ پتہ چلا جو کام جس موقع پر ضروری ہو وہی کام کرنا چاہیے، ہر موقع پر ایک کام اچھا نہیں لگتا۔ اسی لیے اب آئیے ان 10 دنوں میں جو کام طے کیے گئے ہیں وہی کام اچھے ہوں گے، دوسرے کام نہیں۔ راتوں میں تراویح پڑھنا رمضان کی راتوں میں بہتر اور افضل تھا، لیکن یہاں 10 تاریخ کو جانور کی قربانی کرنا افضل۔ ارے بلکہ اس سے الگ دماغ میں فوراً اتر جانے والی بات کہتا ہوں، جو حاجی حج میں گیا اور اس کے حج کی برکت سے عرفے کے دن کو فضیلت ملی، اس دن کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم کو تو یہاں رہ کر روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے،
گناہ معاف ہو جائے گا آئندہ آنے والے شنیوار کا، لیکن اس حاجی کی وجہ سے وہ عرفے کا دن فضیلت والا بنا، اس حاجی کو روزہ رکھنے کا منع کر دیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے کہ حاجی حج کرنے گیا ہے، تیری وجہ سے تو یہ عرفے کے دن کی فضیلت ہے، لیکن تجھے منع کیا جائے خبردار روزہ مت رکھنا۔ کیوں؟ پرائیورٹی، تو روزہ رکھے گا تو تیرے عرفے کی عبادت میں روزے کی وجہ سے کمزوری ہوگی۔ یہ عرفے کا روزہ تجھے آنے والے سال انکلیشور میں نصیب ہوگا، لیکن یہ عرفے کا وقوف آئندہ سال کہاں نصیب ہے؟ لہذا اس کو منع کیا ہے۔ اور یہ آج کا جمعہ کا دن کتنی فضیلت والا دن ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ ارے بھائی جمعہ کا دن کتنا فضیلت والا، فرمایا نہیں جس دن جو کام پرائیورٹی والا ہوگا وہی کام افضل ہوگا۔ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھو گے تو جمعہ کو کتنے سب کام کرنے ہیں، نہانا دھونا، کپڑوں کا انتظام، اور جمعہ کے لیے مسجد جلدی پہنچنا، بہت ساری عبادتیں کرنا، تو آج کے دن روزے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا جمعہ کے دن مسجد میں جلدی آنے کا ثواب ہے۔ پرائیورٹی یہ چیز سمجھ لینے کی اشد درجہ ضرورت ہے، اور یہی جواب ہے ان لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ اتنی سب قربانیاں کرنے کا کیا مطلب، اس سے بہتر ہے غریبوں کے مکان بنا دو، شادیاں کرو۔ اس کا جواب یہ ہے جو کام جس وقت طے کیا گیا ہے یا جو کام جس وقت اچھا لگتا ہے وہ کام اسی وقت کیا جائے گا۔ شریعت کی نظر میں خون بہانا اور قربانی کرنا یہ 10، 11، 12 تاریخ کو افضل ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس کی صورت مطلوب نہیں۔ آخری 2 منٹ کی بات، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، یہ مسجد کی لنک کہاں پہنچتی؟ کعبۃ اللہ تک ہے نا؟ قرآن کریم کی لنک کہاں تک پہنچتی ہے؟ اللہ تک۔ تو قربانی کی لنک پہنچتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اگر انکلیشور والوں نے 10 کروڑ روپے کی مسجد بنائی لیکن ادھر کا قبلہ بنایا، ایک نماز صحیح نہیں، تو ایسے ہی یہ بات سنو، اگر 12 لاکھ روپے کا بکرا بھی ذبح کیا لیکن ابراہیم والا جذبہ نہیں ہوگا، قربانی قبول نہیں۔ اس لیے کہ یہ لنک حضرت ابراہیم تک جاتی ہے، ابراہیم والا خلوص، ابراہیم والا جذبہ، اور اسماعیل والی فدائیت، اور اسماعیل والا تسلیم، اور اسماعیل والا ایثار، یہ سب چیزیں اگر پیدا ہوئی تو 10,000 روپے کا بکرا افضل ہے بنسبت 12 لاکھ روپے کے بکرے کے۔ آج افسوس مسلمان شکلوں پر مر گئے، اور افسوس سب افسوس 12 لاکھ کے بکرے کا کل سے ویڈیو چل رہا ہے، گورنمنٹ کی نظر میں نہیں آؤ گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر انکم ٹیکس کے چھاپے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ بے وقوفی کی انتہا ہو رہی ہے کہ ایک تو ہم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، اللہ ایسا نہیں فرماتا کہ 192 کلو کا بکرا ہوگا تو وہ زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور 25 کلو کا ہوگا تو اس کی ویلیو کم۔ اس نے تو ایسی ہی آئٹموں کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا، گوشت سے کوئی لینا دینا نہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس لیے ابراہیم والا خلوص، وہ استقامت، اور اسماعیل والی فدائیت اور جانثاری پیدا کرو، مچھلیاں کھا لیا کرو لیکن تالاب مت بتایا کرو، انڈے کھا لیا کرو لیکن چھلکے چھپایا کرو، اس لیے کہ نظریں خطرناک لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشاروں میں سمجھنے کی اور جذبات سے ہٹ کر ہوش کے ناخن سنبھالنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔